بینات من الہدی والفرقان، تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو۔ اور قرآن کو اتارا تو قرآن کو اتارنا کوئی مشکل کام تھا، قرآن کو اتارنا کوئی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ تھا؟ یقیناً تھا، جبھی تو بات کی۔ اگر عام طریقے سے ہوتا تو بات ہی نہیں ہوتی، عام طریقے سے ہوتا تو مہینہ منتخب نہ ہوتا، بلکہ اسی قرآن کے اترنے کو بھی بتا دیا کہ اگر قرآن نازل کرتا ہوں تو یہاں وہاں نہیں کرتا، اس کو اگر نازل کرتا ہوں تو ایسی رات میں نازل کرتا ہوں جو رات لیلۃ القدر خیر من الف الشہر کے مصداق ہے، کہ ایسی رات میں اتارا کہ صرف مہینے میں نہیں بلکہ رات بھی ایسی جو 1000 ماہ کے راتوں سے بہتر ہے۔ کہاں اتارا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ سے اس کے نزول کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی پتہ چلا کہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کے اسلوب میں، بات اللہ تبارک تعالیٰ کے پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے یہ رمضان کا مہینہ منتخب کیا، رمضان کے مہینوں میں بھی ایسی رات کو منتخب کیا جو رات 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور مقام، اس مقام کو منتخب کیا کہ اگر مقاموں میں سے سب سے زیادہ طاقتور مقام پہاڑ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سفر کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دیو ہیکل پہاڑ ہیں۔ خدا کہتا ہے اگر میں پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا، یعنی دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر بھی اس قرآن کو نازل کرتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ خدا کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں یہاں پہ خداوند متعال کے بعد میں عرض کروں گا یا اللہ، تو پھر قرآن کو کہاں اتارا، کس مقام پہ اتارا؟ قرآن کو کہاں اتارا، کس مقام پہ اتارا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اس قرآن کو اس دنیا میں اس کے قلب پہ اتارا کہ کائنات میں انسان پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی قرآن موجود تھا، وہ قلب موجود تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ میں وہ رحمان ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ کیا بات! یعنی قلب مصطفیٰ پہ اس قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ اگر پہاڑوں پہ قرآن نازل ہو جائے، اور قرآن ہے کیا؟ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے، لیکن اشارہ کرتے چلو کہ ہدایت ہوتی کیا ہے، ہدایت کس انداز سے ہوتی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، کعبہ بھی ہدایت ہے، کعبہ بھی ہدایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر خدا کا مکے میں ہے، ببکۃ مبارکن، اور برکتوں والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ بھی ہدایت، قرآن بھی ہدایت۔ قرآن اگر نازل ہو جائے پہاڑوں پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ، مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو اٹھائیں، میرے ساتھ چلے کسی پہاڑ پہ رکھیے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے دکھائے۔ پتہ چلا اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن کی بات ہے۔ جب نزول ہوتا ہے، ایک تو مثال اگر اجازت دے تو آپ کی خدمت ایکٹس میں پیش کر دوں کہ دیکھیں جس وقت نزول ہوتا ہے، نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نزول کے ساتھ تجلی خدا ہوتی ہے، نزول کے ساتھ نور خدا ہوتا ہے، نزول کے ساتھ ہدایت خدا ہوتی ہے۔ اس طرح نزول نہیں کرتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ایک ہی رات میں نزول کرتا ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، بلکہ ایک ہی رات میں نزول کرتا ہے جو رات تنزل الملائکۃ والروح، کہ تمام رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں فجر تک۔ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ
حضرت موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نبی ہے جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے کہا جب اللہ سے کلام کر کے واپس آتے ہو، آ کے اللہ کی باتیں ہمیں بتاتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، صرف کلام کی حد تک نہیں بلکہ خدا کے جلوے، خدا کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں کہ خدا کیسا ہے، ہم جب خدا کو دیکھیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ طور جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ یہ قوم چاہتی ہے، یہ قوم چاہتی ہے کہ آپ کا دیدار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اگر خدا کو دیکھ لیا تو خدا نہ رہے گا، خدا دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ موسیٰ کی قوم نے ضد کی، جب ضد بڑھنے لگی خدا نے کہا ٹھیک ہے میرے نور کی تجلی کو برداشت کر لو، اگر اس کو برداشت کر لیا تو خدا بھی دیکھ لو گے۔ خدا نے نور کی جس وقت تجلی دی تو موسیٰ کی قوم تو مر گئے، موسیٰ خود بھی بے ہوش ہو گیا، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ پہاڑ پھرتے پھرتے ہو گیا، پہاڑ پھرتے پھرتے ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جب نور کی تجلی آتی ہے تو پہاڑ پھرتے پھرتے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے نکلا، کہاں پہ نکلا؟ کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ قصہ آپ کو پتا ہے، سب اہل علم دوڑتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹے سے بچے کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ کے خدا کے حکم پہ واپس چلے گئے، کیونکہ خدا کا اصرار تھا، خدا کا یہ کہنا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے۔ یہاں ابراہیم گئے، اس طرح اسماعیل کو پیاس میں تنگ کی، پیاس میں تنگ کیا۔ اب ماں کا دل ہے تو یہ حاجی پتن کس طریقے سے حج کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک ماں نے پیار کی شدت سے اپنے بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک معصوم کی پیاس کو یاد رکھنے کے لیے حج میں یہ واجب کر دیا۔ کسی کا حج نہ ہوگا کتنا بھی ولی، کتنا بھی بڑا مجتہد ہو، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا جب تک ہاجرہ کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ ہاجرہ کا نقش قدم کس لیے؟ ایک معصوم کی پیاس کی طلب کے لیے۔ یا اسماعیل ہے، ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، اچانک ہاجرہ بیوی کی نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل جو بالکل چھوٹا سا مولود بچہ ہے، اس کی چھوٹی سی ایڑیاں مکے کی سنگلا کٹانوں سے اس وقت لگتی ہیں۔ اب ایڑی بچے کی اٹھا کے دیکھیں کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، لیکن جس وقت پتھر پہ لگی پتھر پھٹ گیا، پانی ظاہر ہوا، اور پانی وہ آج تک آب شفا بنا ہوا ہے، جو حاجی جاتا ہے کچھ نہ اٹھائے لیکن زمزم ضرور اٹھائے۔ پہلے تو نہیں مانتے تھے کہ شفا ہے، اب نبی کے پیروں کا پانی بھی شفا سمجھ کے لے آگے ہو۔ پتہ چلا کہ جب نبی کے پیروں کا پانی شفا ہو سکتا ہے، اسماعیل کے پیروں کا پانی شفا ہو سکتا ہے، تو جو فخر اسماعیل ہو کیا بات، اس کی یاد میں اگر کسی کو پانی پلا دیں، طویل پلا دیں، شربت پلا دیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی پتھر پھٹ گیا، کس کے زور سے؟ ایک معصوم کے ایڑیوں سے پتھر پھٹ گیا۔ قرآن نازل ہو تو پتھر پھٹ جائے، معصوم کی ایڑیاں لگے تو پتھر پھٹ جائے، خدا کا نور اوپر سے نازل ہو تو موسیٰ کا جبل پرزے پرزے ہو جائے۔ اب پتہ چلے گا آپ کو کہ جب فاطمہ بنت اسد شکم اطہر میں علی کو لے کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگی تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے جس وقت خدا کو پکارا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بیٹے کا، اس بچے کا، اس نورانی مخلوق کا جو میرے شکم اطہر میں ہے، کہ میری مشکل آسان کر۔ اب مشکل آسان ہوتی تو شکم میں ہوتی، لیکن مشکل آسان کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہاں کعبے کی دیوار شک ہو گئی، کعبے کی دیوار پتھروں کی تھی، یہاں شک ہو گئی۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ شک میں مادر میں یا تو نور الہی ہے، یا ہدایت والا ہاتھی ہے، یا معصوم ہے۔ پر محمد آل محمد صلوات
اب پتہ چلتا ہے رمضان کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ قرآن اگر پتھروں پہ نازل ہو تو پتھر پوزے پوزے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، کعبۃ اللہ ہدایت ہے۔ تو اب ہاتھی کی نشانی یہ ہے کہ ہاتھی جب پتھر کو کہے پرزے ہو جائے تو پرزے ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھی ہے آپ کا، یہ مولا متقیان آپ کا ہاتھی ہے، ہدایت کرتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، بس دو چار جملے مولا کے ہدایت کے متعلق کہ مولا نے ہدایت کس کس شعبے میں کی ہے کہ یہ علم و حکمت کا شہر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں سے علم و دانش لے کے جائیں گے، یہ باب العلم ہے کہ باب العلم سے آنا ہے کہ یہ نجف اشرف کو جو مولا نے بتایا ہے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ کب چلے تھے، مسجد کوفہ پہنچے تھے، مسجد کوفہ سے واپس آتے ہوئے صرف بس نے نیچے اتارا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، لیکن کتنے لوگوں نے چیخ پکار مچائی اور یہاں آ کے ہم سب تھک گئے، جبکہ ہمیں پتہ بھی تھا کہ ہم آرام اور آسائش جا کے کریں گے۔ آپ خود سوچیں کیا مولا متقیان نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ کہاں کوفہ، کہاں میری شہادت، کہاں میں حسن و حسین کو کہہ رہا ہوں کہ میرے جنازے کو لے کے نجف پہنچو۔ پیدل آئے تھے، کسی سواری سے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ اسرار شہادت تھا۔ یہ مکان مکان اسرار خدا ہے، یہ مکان مکان رموز خدا ہے۔ اس مکان کو سمجھے کہ مولا متقیان ہمارا ہاتھی ہے اور ہر شعبے میں ہاتھی ہے، علم کے شعبے میں ہاتھی ہے، شہادت کے شعبے میں ہاتھی ہے، شجاعت کے شعبے میں ہاتھی ہے، دیانت کے شعبے میں ہاتھی ہے، عدالت کے شعبے میں ہاتھی ہے۔ بس اگر تھوڑی سی تصویر کشی کروں آپ کی خدمت میں کہ علی کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے اور ہماری زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ علی مولا کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں؟ علی مولا اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ احنف ایک دفعہ امیر شام کے پاس گیا کسی دعوت پہ۔ احنف کون تھا؟ علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے۔ امیر شام کے پاس دعوت پہ گیا، امیر شام کو پتا ہے کہ یہ علی کا صحابی ہے۔ امیر شام نے اس کے سامنے کھانوں کا دسترخوان چنا اور ایک حلوے کی طرف اشارہ کر کے احنف کو کہا، احنف یہ حلوہ میں نے بطور خاص تمہارے لیے بنوایا ہے، اس میں اتنے جانوروں کے مغز استعمال کیے گئے ہیں، اس میں کتنے پستہ اور بادام استعمال کیے گئے ہیں، کتنے اس میں روغن ڈالے گئے ہیں۔ بس احنف کا اس کام کو دیکھنا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں۔ اس ملعون نے پوچھا، احنف میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، تو رو رہا ہے؟ احنف نے کہا کہ علی یاد آ گیا۔ احنف نے کہا مجھے علی یاد آ گیا۔ اس نے کہا کھانے کے موقع پہ علی تجھے کیسے یاد آ گیا؟ کیا تو نے میرے لیے اتنا بڑا دسترخوان چنوایا ہے؟ لیکن ایک دفعہ میں علی کے پاس پہنچا تھا، علی نے مجھے کہا تھا، اے احنف کیا میرے ساتھ کھانا کھانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا میرے مولا میرے آقا تجھ سے بڑھ کر میری کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ علی اسی زمین پہ تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر میں ایک دسترخوان کو اٹھایا، ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس کے اوپر گٹھان بندی ہوئی تھی، اس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی۔ علی نے وہ سیل توڑی، سیل توڑنے کے بعد جیسے کپڑے کو کھولا، کپڑے کے اندر سے ایک سوکھا جو کا ٹکڑا نکلا۔ مجھے کہا کہ احنف اس میں دکھاؤ۔ احنف کہتا ہے میں نے امیر شام اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹا نہیں۔ میں نے علی کو کہا یا علی یہ تو مجھ سے ٹوٹتا نہیں ہے، جب ٹوٹے گا نہیں تو دانت کیسے اس کو چبائیں گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا احنف واقعی تیرے دانت اس پہ اثر نہیں کریں گے، پانی میں ڈبو کے خود بھی کھایا مجھے بھی کھلایا۔ میں نے مولا کو کہا مولا میں نے تو سنا تھا آپ بڑے سخی ہیں، میں نے تو سنا تھا آپ بڑے شجاع ہیں، میں نے تو سنا تھا آپ بڑے عادل ہیں، بھلا اتنا بڑا سخی ہو اور ایسی سوکھی روٹی اس کو بھی سیل لگا کے رکھتے ہیں، کیا آپ معاذ اللہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہا نہیں احنف یہ بات نہیں ہے، یہ تو سیل لگائی ہے یہ تو میں نے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے لگائی ہے، میرے تو دختر ہے بے نظر ام کلثوم، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میرے روٹی پہ وہ کہیں روغن نہ لگا دیں۔ اللہ اکبر، ایسے نہ ہو کہ میری روٹی پہ روغن نہ لگا دیں۔ احنف نے کہا میں نے کہا مولا کیا روٹی پہ روغن لگانا، روٹی پہ گھی لگانا گناہ ہے؟ مولا نے کہا نہیں گناہ نہیں ہے۔ مولا پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مولا نے کہا ارے احنف میں تو اس روٹی کھاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ علی یہ روٹی کھاتا ہو اور علی کی رعایا میں پھر تو روٹی نہ ملتی ہو۔ علی ہادی ہے تو دیکھو سخاوت میں اس طرح کی ہدایت کرتا ہے۔